اللہ جس کو چاہے گا بادشاہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا بادشاہ دی تو وہ کوئی بری تو نہیں، بادشاہت اللہ نے اپنی مرضی سے دی، اور اس کو حدیث میں بادشاہت بھی کہا گیا اور اسی کو حدیث میں خلافت بھی کہا گیا۔ مسند احمد کا مرزا صاحب نے جو حوالہ دیا ہے کہ مسند احمد سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خلافت جو ہے ملوکیت میں بتدریج کنورٹ ہو جائے گی۔ حضرت عثمان کی خلافت، حضرت علی کی خلافت، حضرت حسن کی خلافت، تو یہ تو خلافت کیا کہ خلافت کی بات ہے۔ یہ کہنا کہ خلافت ملوکیت میں، تو پھر اس کا مطلب یہ بنا کہ عمر رضی اللہ کی خلافت کے بعد عثمان رضی اللہ کی کیا مان گئی؟ یعنی اصل بات جو اخذ ہو رہی ہے اس کا یہ انکار کر دیا۔ جو ترجمہ یا مفہوم مرزا صاحب نکال وہ آج تک ہمیں کسی امام، کسی محدث، کسی شارح سے بیان نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا احادیث کا غلط معنی اور مفہوم بیان کر کے صحابہ کرام کے خلاف طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف اکسانے کی آئے دن کوشش کرتا رہتا ہے، اور صحابہ کرام کے متعلق یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بھی نازیبہ قسم کے کلمات کہتا رہتا ہے۔ تو ہم اور ہمارے علماء کرام انجینئر محمد علی مرزا کے ان تمام شکوک و شبہات اور اس کی غلط باتوں کا رد کرتے رہتے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں شیخ توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ انہوں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا کے ان شبہات اور اعتراضات کا بڑا ہی مدلل انداز میں جاندار جواب جو تھا وہ ریکارڈ کروایا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کو جب اپنے فالور جو تھے وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آئے تو پھر سے مرزا صاحب سکرین پر آئے اور وہی پرانے اعتراضات اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جو نیوٹرل صحابہ کرام تھے ان کے متعلق بھی نازیبہ قسم کے کلمات کہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے متعلق بھی کچھ اس طرح کی ہی نازیبہ قسم کی باتیں کی۔ تو کچھ اعتراضات کا تحقیقی جائزہ ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں لے چکے تھے، تو باقی جو اعتراضات اور شبہات ابھی رہتے ہیں ان کا بھی آج ہم آپ کے سامنے ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں، اور ان تمام باتوں کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جو مرزا صاحب اپنے فالورز کو بتا کے ان کو صحابہ کرام کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ اعتراضات کا تو جائزہ ہم اپنی گزشتہ ایپیسوڈ میں لے چکے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا نے جو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر اسی طرح احادیث کا غلط معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر کے صحابہ کرام کے خلاف اکسانے کی جو کوشش کی ہے، تو ان میں سے کچھ اعتراضات آج بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ان میں سے ایک بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزا صاحب نے کہا تھا کہ بنو امیہ نے یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کی توہین کی گئی۔ تو اس کا آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ وہ جس روایت سے یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے توہین کی تھی وہ روایت ضعیف ہے، مسند احمد کی۔ تو اسی طرح کی دوسری جو روایات ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر اور ابو داود کے اندر بھی وہ روایت ہے، وہ روایت بیان کر کے مرزا صاحب نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جو ناگواری کے آثار تھے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ خلافت جو ہے ملوکیت کے اندر کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار تھے۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو دو روایات ہیں ان میں کیا بات آئی ہے؟ کیا واقعتاً اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو مرزا صاحب بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان روایات میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو مرزا صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ہیں اس کی وجہ خلافت کو ملوکیت میں بدلنا اور مراد معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ اس روایت میں نہیں ہے۔ جی، اور یہ معنی مفہوم ائمہ و محدثین نے بھی نہیں لیا، صحیح۔ یعنی کہ حضور کے ناپسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی۔ یہ معنی مرزا صاحب کے گندے ذہن کا تو ہو سکتا ہے، یعنی اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے۔ اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے، کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو ذرا غور سے پڑھیں
اس کو شروع سے دیکھیں، یہاں کئی مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے وہ آپ کی بیان کردہ حدیث ترمذی کی 2287 ہے، اس کو پڑھیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے رات کو جو قابل تعبیر ہو؟ ایک صحابی نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا ہے، اور اس ترازو میں آپ کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا۔ آپ راجے ہو گئے، آپ وزنی ہو گئے۔ ابو بکر کا موازنہ کس سے کیا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے۔ حضور راجے وزنی، ابو بکر حضور سے نیچے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر سے موازنہ کیا گیا، ان کا برابر، اور ابو بکر کا وزن بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ بات واضح ہے کہ حضور کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور کے موازنے میں عمر نہیں لائے گے، عثمان نہیں لائے گے، علی نہیں لائے گے، حسن و حسین رضی اللہ عنہم نہیں لائے گے، باقی کو لایا ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں پہلے ہی طے تھا کہ یہ کبھی بھی ہو سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اور راجے کون ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ۔ اس بات کا تو یہ انکار کر دیتے ہیں، تو یہ انکار کر دیتا ہے، یہ مانتا ہی نہیں، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو کر دیتا ہے، مرضی کی لے لیتا، مرضی کی چھوڑ دیتا۔ آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کا موازنہ ہوا۔ یہاں سے بھی یہ بات واضح ہے کہ عمر کے بعد کس کا نام آ سکتا ہے؟ وہ عثمان ہی ہے۔ عمر کے بعد بھی کسی اور کا نام نہیں آیا، عمر کے بعد عثمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کے بعد انہوں نے وہ 6 بندوں کی کمیٹی مقرر کی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کلمات کہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی اور صحابہ سن لو، ہم نے عمر کے بعد عثمان کے برابر کا اور اس سے افضل کسی کو نہیں پایا، اور سب افراد جن سے رائے لی گئی، مشورہ لیا گیا، سب نے حضرت عثمان کو ہی اعلیٰ اور افضل قرار دیا تھا۔ جب حضرت عمر اور حضرت عثمان کا موازنہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وزن بھاری نکلا، اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔ اب ترازو اٹھانے کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ناراضگی کی اصل وجہ کہ حضور پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نہ حضور علیہ السلام نے واضح کی، نہ صحابہ نے پوچھی۔ ہاں یہ بات ہے کہ محدثین نے اس کی کچھ مختلف تشریحات کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا، کہ پھر عمر کے بعد عثمان ہے یا کون ہے، پھر عثمان کے بعد کون ہے، پھر اس سے آگے کون، پھر اس سے آگے کون، یہ چلتا رہتا اور ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے حضور پریشان ہوئے۔ اور بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں فتنے و فساد اور خلافت کے اندر کچھ مسائل پیدا ہوں گے، اس وجہ سے آپ پریشان ہوں۔ اور یہ بات تو دوسری حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دروازہ ہے جو توڑ دیا جائے گا، اور وہ دروازہ کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو بعض نے یہ معنی لیا ہے اور بعض نے اور معنی لیے ہیں، لیکن جو ترجمہ یا مفہوم مرزا صاحب نکال رہے وہ آج تک ہمیں کسی امام، کسی محدث، کسی شارح سے بیان نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام اس وجہ سے پریشان ہوئے ہیں کہ بعد میں خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا جائے۔ او بھائی یہاں تو بات عمر کے بعد بند ہے، ابھی تو حضرت علی کی خلافت نہیں آئی، ابھی تو حضرت عثمان کی خلافت کا ذکر نہیں ہے، ابھی تو حضرت حسن کی خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہاں خلافت کو ملوکیت میں بدلنا ہے تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا عمر کے بعد خلافت کس میں بدل گئی، کیونکہ حضرت عمر کے اوپر ختم ہو گیا نا۔ تو حضرت عمر کے بعد پھر کون آیا؟ خلافت آئی کہ ملوکیت آئی؟ خلافت آئی، تو ملوکیت کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے بعد کیا آئی؟ خلافت آئی یا ملوکیت آئی؟ خلافت آئی۔ حضرت علی کے بعد
کون آئی؟ خلافت خلافت آئی یا ملوکیت آئی؟ خلافت آئی. تو حضرت عثمان کی خلافت، حضرت علی کی خلافت، حضرت حسن کی خلافت، تو یہ تو خلافت کیا کہ خلافت کی بات ہے. یہ کہنا کہ خلافت ملوکیت میں، تو پھر اس کا مطلب یہ بنا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا مان گئی؟ ملوکیت. تو یہ معنی بھی غلط ہے، یہ بالکل مفہوم بھی غلط ہے، اور کسی محدث نے بھی اس کو راجح قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو بیان ہی نہیں کیا. تو یہ مرزا صاحب کے اپنے خلاف جاری ہے روایت. اس میں ایک تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت ثابت ہو رہی، اور پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ جس کا مقام مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور راجے، ان کا وزن راجے ہے. یعنی اصل بات جو اخذ ہو رہی ہے اس کا یہ انکار کر دیں، یہ اصل کا اور انکار ہی اپنی طرف کیا سے جائے، مفہوم بیان کیا اپنی طرف سے مفہوم بیان کیا ہے جس کو جی. محدثین نے مانا ہی نہیں ہے اور انہوں نے بیان ہی نہیں کیا. تو مسند احمد کا مرزا صاحب نے جو حوالہ دیا ہے کہ مسند احمد سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خلافت جو ہے ملوکیت میں بتدریج کنورٹ ہو جائے گی، تو یہاں سے وہ کس روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ مسند احمد کی ایک روایت کے اندر آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، پھر آپ نے فرمایا خلافت و نبوت ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء. خلافت نبوت کی طرز پر جاری رہے گی، پھر اللہ جسے چاہے گا بادشاہت عطا کرے گا. یہ خلافت و نبوت جاری رہے گی کب تک؟ جب تک اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا. حضرت عمر کے بعد بھی جاری رہے گی، حضرت عثمان کے بعد بھی جاری رہے گی، حضرت علی کے بعد بھی جاری رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بادشاہ دے گا. اللہ جس کو چاہے گا بادشاہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا بادشاہت دی، تو وہ کوئی بری تو نہیں. بادشاہت اللہ نے اپنی مرضی سے دی، اور اس کو حدیث میں بادشاہت بھی کہا گیا، اور اسی کو حدیث میں خلافت بھی کہا گیا. اب دیکھیں یہ دو لفظ آئے ہیں حدیثوں میں. 30 سال کے بعد بادشاہت آئے گی، یہ بھی حدیث میں لفظ ہے، اور 30 سال کے بعد خلافت بھی رہے گی، یہ بھی حدیث میں لفظ ہے. اب اپنی مرضی ہے کہ ایک حدیث پکڑ لی جائے ملوکیت والی، اور دوسری حدیث چھوڑ دی جائے خلافت والی. حالانکہ دونوں روایات کو لینا چاہیے. اور وہ ملوکیت کیسی ہے؟ یہ ملوکیت کو کاٹ کھانے والی اور جبر کرنے والی اور ایسی ملوکیت کے طور پر پیش کرتے. لیکن حدیثوں میں کیا ہے کہ ملکوں و رحمہ، وہ ملوکیت کون سی ہوگی؟ رحمت والی. اللہ کی رحمتیں اس ملوکیت پہ نازل ہوں گی، رحمت والی بادشاہت ہوگی. تو جب حضور علیہ السلام نے اس کے دو نام رکھے ہیں، خلافت بھی اور ملوکیت بھی، اور پھر ملوکیت کی بھی وہ وضاحت کر دی ہے کہ رحمت والی ملوکیت ہے، جبر والی کاٹ کھانے والی تو بعد میں ہے، رحمت والی ملوکیت ہوگی. تو یہ ملوکیت کا ہونا اور رحمت والا ہونا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر ناراض ہوا جائے. صحیح. اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ 30 سال خلافت کے بعد بھی خلافت رہے گی، یہ بھی حدیث میں، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری سے بھی استدلال ہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت سے استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے انبیاء آتے تھے مسلسل، ایک پیغمبر فوت ہوتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلفاء. اور فتق سورو اور کثرت سے خلفاء ہوں گے، کثرت سے. تو 4-5 تو کثرت نہیں ہوتی نا. اگر آپ خلافت کو صرف 30 سال تک بند کر دیں تو زیادہ سے زیادہ کتنے خلیفہ اس میں مانتے ہیں؟ 5. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ، یہ 5 بن گئے. تو یہ تو کثرت نہیں ہے، کثرت تو زیادہ کو کہتے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا میرے بعد بہت زیادہ خلیفہ ہوں گے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بخاری سے کہ کثیر تعداد میں خلفاء ہوں گے. اور صحیح مسلم میں تو واضح ہے، صحیح مسلم کے اندر 4710 نمبر حدیث، 4709 نمبر حدیث، 4708 نمبر حدیث، 4707 نمبر حدیث، یہ ساری روایات پڑھ لی جائیں کہ آپ نے فرمایا اسلام میرے بعد مسلسل 12 خلفاء تک غالب اور قائم رہے گا. مسلسل کے لفظ ترجمہ بھی اسلام 360 میں 4710 میں لکھا ہوا ہے، اور عربی کے اندر الفاظ ہیں لا یزالو، زوال نہیں، انقطاع نہیں، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں. لا یزالو مسلسل، میرے بعد مسلسل 12 خلفاء تک دین غالب قائم اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے،
اور مسند احمد کے اندر تو یہ 28 حدیثیں. آپ وہاں سے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات نکالیں گے تو اس میں یہ بات آ جائے گی. 28 حدیثیں ہیں کہ مسلسل مسند احمد میں کہ مسلسل یہ خلافت 12 خلفاء کے دور میں دین غالب اور قائم رہے گا. اس کے بعد بھی خلفاء ہوں گے، کثرت اس کے بعد بھی ہوگی، لیکن جو دین کے غلبے، دشمنوں سے محفوظ اور قائم رہنے کی گارنٹی آپ نے دی ہے وہ 12 خلفاء ہے. دیکھیں ہم بھی کسی چیز کی بس اوقات کہتے ہیں یہ گارنٹی ہے، ہماری گارنٹی پوری بھی نکل آتی ہے، نہیں بھی نکلتی، لیکن حضور کی گارنٹی جو ہے وہ یقینی ہے. اور دوسری بات ہے جب کسی چیز کی گارنٹی اگر 1 سال تک دی جائے تو یہ لازم نہیں کہ سال کے بعد وہ خراب ہو جائے گی، سال تو ضرور سے ہی چلے گی، اس کے بعد بھی چلتی رہے گی. تو حضور نے 12 خلفاء تک دین کے مسلسل 12 خلفاء تک قائم غالب دشمنوں سے محفوظ رہنے کی گارنٹی دی ہے اور آگے بھی دین چلتا رہا. صحیح. اچھا مفتی صاحب، یہ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر خلافت تھی تو ان کو بری بادشاہت کیوں کہا گیا؟ یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں حدیث میں، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے. ترمذی کے اندر حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. دیکھیں حدیث کے ہوتے ہیں 2 حصے، ایک ہوتا ہے حدیث نبوی اور ایک ہوتا ہے حدیث صحابہ یعنی اقوال صحابہ. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 سال کے بعد والی کو بری بادشاہت نہیں کہا، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت کو بری بادشاہت حضور نے کبھی نہیں فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ سے سعید بن جمحان تابعی نے سوال کیا، وہ سوال اور جواب یہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس کے اندر حشرج بن نباتہ راوی متفرد ہے اور یہ ضعیف ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب ہر وقت شیخ العرب اور شیخ اعظم محدث اعظم سعودی عرب مولانا علامہ مولانا محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس اگلے الفاظ کو، ان جملوں کو ضعیف قرار دیا ہوا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت رحمت والی بادشاہت ہے، یہ ان کی بادشاہت جبر والی یا ظلم والی یا بری بادشاہت نہیں ہے. تو اس کا حوالہ نہیں دیا ہوا مرزا صاحب نے؟ مرزا صاحب نے وہی اپنی پرانی روش کا حق ادا کیا تھا کہ اب یہ ترمذی کی روایت نا، تفصیلی بات تو ہمارے اس پمفلٹ کے اندر اس کا جواب نا موجود ہے، اس کا جواب موجود ہے کہ 2 نمبر حدیث کے اندر جو دوسرے نمبر پر حدیث ہے اس کے آگے پوری تفصیل بیان کی ہوئی ہے. مرزا صاحب نے یہ روایت نبی علیہ السلام کے قول اور صحابی اور تابعی کا مکالمہ پیش کرنے کے بعد آگے لکھ دیا، اس کو علامہ البانی نے کہا اسناد و صحیح. حالانکہ حق یہ تھا کہ جتنی سند کو صحیح کہا ہے، حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث نبوی کو اس کو صحیح کہتے. جو آگے صحابی کا قول تھا اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے اتنا حصہ صحیح ہے اور اتنا حصہ ضعیف ہے، یہ کہتے. یا کم از کم دھوکہ ہی کرنا تھا تو چھوٹا دھوکہ کرتے اور خاموش ہو جاتے، ان کا تذکرہ نہ کرتے. تو مرزا صاحب نے دھوکہ کیا اور وہ بھی بڑا کیا، ان کا نام لے کر اسناد صحیح کہہ دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے اور یہ سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے. اگلی بات یہ چھپا گئے، اگلی بات چھپا گئے، اور یہ سلسلہ صحیحہ کا مرزا صاحب نے حوالہ بھی دیا ہے، 459 حدیث ہے یعنی 459 نمبر حدیث ہے، تو اس کا حوالہ بھی دیا ہے. اور ان کو اتنا بھی ڈر نہیں لگا، اگر کسی نے عربی کتاب کو وہاں جا کر پڑھ لیا تو آگے تو لکھا ہوا ہے اور میری چوری پکڑی جائے گی، ان کا ویکھی جائے گی. تو یہ علامہ البانی صاحب نے یہ جو اردو ترجمہ آیا ہوا سلسلہ حدیث صحیحہ کا، اس کے اندر اس نمبر پر یہ روایت نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر یہ روایت نہیں، عربی میں عربی، اور مرزا صاحب نے یہ حوالہ عربی زبان کا دیا ہوا ہے. مفتی صاحب یہ روایت تو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی نہیں آ رہی، تو سب جگہ پر حشرج بن نباتہ راوی ضعیف ہے، یعنی یہی راوی اس میں سب کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی ان کو خلافت بھی کہا گیا ہے اور رحمت والی بادشاہت بھی کہا گیا ہے. اب دوسرا اعتراض جو مرزا صاحب کی طرف سے اور اکثر اس کے مقلدین کی طرف سے بھی یہ کیا جاتا ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قاتل عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا تھا. تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعتاً ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ
قاتل عمار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا بھی ہے کہ نہیں۔ جب ایک روایت کو پکڑ کر صرف اپنا موقف بنا لیا جائے گا تو پھر یہی نظر آئے گا۔ جس حدیث کی کتاب میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات آئی ہے مسند احمد میں، اسی حدیث کی کتاب میں ایک اور روایت بھی آئی ہے، اور وہ ہے کہ وہاں دو شخص عمار بن یاسر رضی اللہ کے شہادت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا اور دوسرا کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا، اور ان کے پاس عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا سر بھی ہے، انہوں نے اتارا ہوا ہے۔ اللہ ان کو اسی سزا کا حقدار بنائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ تو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کا ایک دعویٰ ہے، اس کی سند کے اوپر ایک الگ سے کلام ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اکثر علماء صحیح نہیں بھی مانتے، کچھ اس کو صحیح کہتے بھی ہیں، اور دوسری طرف یہ دو بندوں کا دعویٰ ہے۔ تو جب ایک طرف ایک بندے کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف دو افراد کا دعویٰ ہو تو پھر ہمیں احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر یقینی بات ختم ہو جاتی ہے، احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک طرف ایک ہے اور دوسری طرف دو ہیں تو ایک کے مقابلے میں دو کی بات زیادہ مانی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک ہے تو دوسری طرف دو بھی ہیں اور ان کے پاس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا سر بھی موجود ہے، اور وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا اور میں نے قتل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے طور پر سچے ہیں، کیونکہ اگر خام خواہ کوئی آ کر دعویٰ کرے تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا، گویا کہ ان دونوں نے حملہ کیا ہوگا اور دونوں نے ہی ایسا کام کیا ہوگا، اور ان میں سے ایک کی اصل وار سے شہید ہوئے اور دوسرے کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوگا، اس وجہ سے وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کی۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ہمیں کنفرم طور پر اور یقینی طور پر صحابی کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ دنیا کے قانون بھی ہیں اور پوری دنیا میں ایک کامن سی بات ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں احتمال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر فائدہ ملتا ہے، جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ اے ہے، اس کے بارے میں شک ہو گیا کہ اس نے قتل کیا یا نہیں، جب یہ شک ہو جائے تو قاضی اس کو اس شک کا کیا دے گا؟ فائدہ دے گا۔ تو جب ایک روایت میں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کی بات آ رہی ہے اور اس کے بھی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، اور دوسری روایت میں دو بندوں کی بات آ رہی ہے، تو پیدا ہو گیا احتمال۔ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور دوسروں کا صحابی ہونا واضح نہیں ہے، اور پھر یہ بیت رضوان والے صحابی ہیں، یہ بھی ان کی الگ فضیلت ہے، اور ان کا بیت رضوان والا یا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ سے صرف کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شہید کیا، لیکن ان کے پاس اس کی دلیل اور سر بھی موجود ہے اور وہ جھگڑا بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ دیکھیں جس روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا، پہلی بات ہے کہ ہمارے نزدیک تو وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو ساری کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں کیا بات ہے پہلے کہ ابو الغادیہ کہتے ہیں میں نے کیوں کیا، میں نے شہید کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو الغادیہ اس روایت میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر میری محبوب شخصیت کو، یعنی حضرت عثمان کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو کیا پھر یہ تم مان لو گے کہ عمار بن یاسر حضرت عثمان کو گالیاں دیتے تھے؟ جس طرح مرزا صاحب، ہم نے تو برے بھلے کا تذکرہ کیا نا، مرزا صاحب یسبو کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ گالیاں۔ جو لفظ بنو امیہ کے بارے میں مرزا صاحب نے ضعیف روایتوں سے دیکھ کر گالیوں کا معنی کیا ہوا ہے، وہی لفظ یہاں بھی ہے۔ تو پھر کیا یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت عمار حضرت عثمان کو کیا دیتے تھے؟ گالیاں دیتے تھے، اور خلیفہ ثالث اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ میں شامل
اور حق پہ ہونے کی گواہی اور سب سے زیادہ حیا والے اور جن کا حیا حضور کرے، کیا عمار ان کو گالیاں دیتے ہیں؟ یعنی الفاظ میں بھی نکارت یہ پائی جا رہی ہے۔ الفاظ بھی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں تو نہیں مانتا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی اور مہاجرین میں عظیم مقام رکھنے والے حضرت عثمان کو گالیاں دے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ الفاظ بھی پتہ دے رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ صحیح اور تیسرا پھر بعض علماء نے جو یہ بات کہی ہے کہ عمار بن یاسر ابو الغادیہ جو ہیں وہ انہوں نے قتل کیا ہے، تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اجتہادی خطا کی وجہ سے، صحیح اجتہادی خطا کی وجہ۔ مرزا صاحب یہ تو پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں نے بھی ان کو مانا ہے کہ یہ قاتل ہیں، فلاں نے مانا ہے، تو یہ کیوں نہیں پیش کرتے کہ اجتہادی خطا کی وجہ سے؟ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اجتہادی خطا کی وجہ سے، یعنی اجتہادی خطا جب لفظ بولا جائے گا تو پھر ان کے اوپر اس طرح کے فتوے اور اس طرح کے احکامات نہیں لاگو ہوں گے، بلکہ اجتہاد کرنے کی وجہ سے بندے کو گناہ نہیں ملتا ہے۔ اچھا، زبیر علی زئی صاحب کی آپ نے بات کی، ان کی تو باقاعدہ یہ ویڈیو لگا کے ساتھ دکھاتے ہیں کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الغادیہ قاتل عمار تھے، تو ساتھ انہوں نے یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا، لیکن یہ نہیں دکھایا نا۔ یہی تو بدبختی کا عالم ہے اور یہودیانہ روش ہے کہ آدھی بات مان لیتے ہیں۔ میں آپ کو سکین دے دیتا ہوں، آپ لگا دیجیے گا۔ انہوں نے تنبیہ، پہلے ان سے پوچھا گیا کہ کیا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ دوزخی ہے؟ یہ ساری بات بھی سمجھ لیں۔ ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں نا، قاتل و عمار و صالب و فی النار، مرزا صاحب نے بھی نقل کی۔ یہ جو پمفلٹ ہے نا صحیح الاسناد حدیثوں والا، اس کے اندر بیشتر روایات ضعیف ہے، کافی زیادہ روایات ضعیف بھی موجود ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ روایات ضعیف ہے۔ اس کے اندر بھی نقل کیا ہوا مرزا صاحب نے 18 نمبر حدیث کے تحت۔ تو ان سے اسی روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سخت ضعیف ہے۔ اس کے اندر لیث بن ابی سلیم راوی ہے، جمہور کے ہاں ضعیف ہے۔ وہ سارا ذوف تفصیل سے بیان کرنے کے بعد انہوں نے آگے تنبیہ کے طور پر لکھا کہ ہاں امام ابن حجر وغیرہ نے اشارتاً یہ بات کی ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ قاتل ہیں، لیکن ان کی قتل کرنا یہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا تھی۔ تو یہ لفظ لکھے ہوئے انہوں نے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو اس روایت کے اوپر کمنٹس دیے ہیں ان کے بارے میں، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، ایک محدث کا موقف یہ ہے اور باقی محدثین کے موقف بھی تو دیکھے جائیں نا۔ مختلف محدثین کے مواقف ہیں، کسی کو یہ سمجھ آئی، کسی کو یہ سمجھ آئی، کسی کو یہ سمجھ آئی، لیکن اب علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابو الغادیہ جو ہے وہ ہمیشہ جہنم ہی جائیں گے، ایسی بات بھی نہیں کہی۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے یہ بات کہی ہے کہ ایک مطلق روایت ہو، عام روایت ہو، اور ایک خاص روایت ہو، تو پھر خاص والا اس عام سے نکل جاتا ہے۔ تو ان کا یہ موقف تھا، لیکن اگر یہ ان کے موقف کو مانتے ہیں تو ان کے باقی موقف بھی تو پھر سارے مانے نا۔ باقی موقف میں یہ ہے نا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ زبیر رضی اللہ جو آئے تھے وہ اجتہادی خطا تھی اور ان کو اس کے اوپر اجر ملا تھا، ان کو اس کے اوپر ثواب ملا تھا، اور مرزا صاحب نے لکھا بھی ہوا ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ اور اگر دیکھیں غور کریں، ایک اجتہادی خطا ہے تو دوسری اجتہادی خطا نہیں، انہوں نے اس کو بھی اجتہادی خطا سمجھا ہوا ہے، اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ بانی رحمہ اللہ معاویہ رضی اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ خلیفہ، اور ان کی خلافت کو کیا مانتے ہیں؟ رحمت والی خلافت مانتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کا آئے البانی صاحب کا قول تو مان لیتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف آئے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی مرزا صاحب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ البانی رحمہ اللہ سے اختلاف ہو سکتے ہیں، تو ہم تو دلیل کی بنیاد پر بھی اختلاف کرتے ہیں، یہ تو بغیر دلیل کی اختلاف کر جاتے ہیں مرضی کے طور پر۔ تو یہ بات ہے کہ محدثین میں سے کسی ایک کا فہم یہ ہے، دوسرے کا فہم یہ، تیسرے کا فہم یہ، تو اس میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ صرف ایک فہم کو لے کر باقی سب کا انکار کر دیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، صلح حسن جو تھی اس پر ہم ویسے تو ایک مکمل لیکچر آپ کا ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور مکمل دلائل جو تھے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں، لیکن اب اس لیکچر میں مرزا صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صلح حسن جو تھی وہ تو منسوخ ہو چکی تھی، تو اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ صلح حسن منسوخ ہو چکی تھی؟ مرزا صاحب کے پاس دلیل ہوتی تو پیش کر دیتے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولنے پر آتا ہے نا، پھر بس اوقات اس کی زبان سے ایسی افواہات نکلتی ہیں
کہ اس کو خود بھی اکیلے بیٹھ کے وہ سوچے گا تو ہنسے گا اپنے اوپر کہ میں نے کس طرح کی کھچ مار دی ہے۔ دیکھیں ناسخ اور منسوخ کا تعلق فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا۔ یہ ناسخ و منسوخ اسلام کا ایک ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اس کو منسوخ کر دی۔ نسخ کی تعریف ہی کیا ہے؟ مرزا صاحب کو تو یہ بھی نہیں آتی ہوگی، رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، حکم شرعی کو دلیل شرعی کے ساتھ، بعد والی دلیل شرعی کے ساتھ پہلے کو ختم کرنا، یہ منسوخ ہے، نسخ ہے۔ یعنی ایک حکم شریعت میں پہلے تھا، پھر بعد میں دوسرا حکم آیا اور پہلا حکم ختم کیا۔ یہ حکم کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ السلام پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ نسخ کا معاملہ ہی فقط پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تک تھا، اس کے بعد منسوخ والی بات تو ویسے ہی جھوٹ ہے، اور ان کو اس کا اصل میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ناسخ منسوخ ہوتا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن شرائط پہ شرع کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ من وعن ان شرائط کو پورا کرتے رہے ہیں، تو منسوخ کیسے ہو گئی؟ ہاں، جو جھوٹی بنائی ہوئی شرائط ہیں وہ نہ شرائط تھیں، نہ ان کو انہوں نے پورا کیا، وہ شرائط ہی نہیں تھی۔ تو دیکھیں اگر یہ منسوخ ہوئی، ہم پوچھتے ہیں کس وقت منسوخ ہوئی؟ مرزا صاحب کے بقول، حالانکہ منسوخ کا لفظ صحیح نہیں ہے، مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کس وقت منسوخ ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی ان کو زہر دے دیا گیا تھا، لہذا وہ منسوخ۔ زہر دینے سے منسوخ ہو جاتی، یعنی بندہ فوت ہو جائے تو منسوخ ہو جاتی ہے، یا یہ کہیں کہتے ہیں معاویہ نے زہر دیا تھا؟ یعنی جو کہتے ہیں کہ جو شرائط طے پائی تھی ان کو نہ پورا کیا اور پھر بعد میں زہر دے دیا تو ان لہذا شرائط ختم میں ہو گئی۔ اب ان شرائط میں یہ تھا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو یہ منسوخ ہو جائے گی، ان شرائط میں یہ ہے۔ پہلی بات کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ اپنی جو شرائط ثابت شدہ ہیں ان سب پہ عمل پیرا تھے۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں اور ہم نے تفصیلی ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جھوٹی شرائط جو پیش کی جاتی ہیں وہ جھوٹی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے زہر دلوایا ہے، اس کا بھی ہم بیان کر چکے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور تیسری بات، یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس پر لکھا ہوا جی اس کے اوپر پوری تفصیل سے لکھا ہے، جتنی روایات ہے سب ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے فوت ہونے سے معاہدہ ختم نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے اگر مرزا صاحب کو آج پتہ چلا ہے تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں جو 20 سال تک تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ کے دور میں زندہ رہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو بھئی ہماری آپ کی شرائط ختم اور اب ہماری صلح ختم؟ نہیں، کہ وہ منسوخ ہو گئی، کبھی کہا ہو؟ اہل بیت میں سے کسی ایک انسان نے بھی کہا ہو کہ ہماری تمہاری شرائط ختم، صلح ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی؟ اچھا، ان میں سے تو کسی نے کہا نہیں کہ وہ کسی نے نہیں منسوخ کہا۔ ہوگی، مرزا صاحب کو کس نے بتا دیا؟ تو مرزا صاحب کو بھی شیطان وہی کرتا ہے نا کہ وہ منسوخ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ شیطانی وسوسہ اسے کہہ سکتے ہیں، شیطانی وسوسہ وہی، شیطانی وہی، شیطان کی وجہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطانی وہی۔ اچھا مفتی صاحب، اگلی بات جو مرزا صاحب نے کی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان دونوں کی شہادت کے بینیفیشری جو ہیں وہ بنو امیہ والے ہیں۔ واہ، تو کیا ایسے ہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بھی بینیفیشری بنو امیہ تھے، یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بھی بینیفیشری بنو امیہ تھے؟ کس اعتبار سے وہ بینیفیشری بنتے ہیں؟ خلافت ملنے کی وجہ سے؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہی بات وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو لہذا بینیفیشری جو تھے وہ بنو امیہ ہو گئے۔ اچھا، تو اس کا مطلب وہ قاتل ہو گئے، بینیفیشری وہ ہو گئے۔ اب بات یہ ہے، دیکھیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا کس نے؟ صحیح۔ حضرت عثمان خود خلیفہ بن گئے، آپ ہی آگے بیٹھ گئے منجی پہ؟ نہیں، آپ ہی آگے کرسی پہ بیٹھ گئے؟ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ کو خلیفہ بنایا کس نے؟ مہاجرین نے، انصار نے، بدر والے، احد والے، حدیبیہ والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا تھا واللہ لا آلو ان افضلکم، اللہ کی قسم اے علی اور عثمان رضی اللہ عنہ، تم میں سے جو افضل ہوگا اس کو میں بناؤں گا۔ صحیح۔ اور انہوں نے قسم اٹھائی، اور پھر صحابہ سے مشورے کیے، صحابہ تابعین سے مشورے کیے، بدر والے، احد والے، خندق والے، حنین والے، سب سے مشورے کے بعد کہا کہ اے عثمان، اے علی، اللہ کی قسم
لوگ عثمان کے برابر کا کسی کو نہیں سمجھ رہے. کون نہیں سمجھ رہے؟ صحابہ نہیں سمجھ رہے. نعوذ باللہ صحابہ غلط ہو گئے. صحیح. پہلی بات. دوسری بات ہے اگر کسی کے بعد خلافت ملنا بینیفیشری اور اس کے قتل کی طرف باتیں جاتی ہیں تو پھر حضرت عثمان کا بینیفیشری کون ہوا؟ وہ تو کہتے ہیں ان کے بھی بینیفیشری بنو امیہ والے. بنو امیہ کیسے؟ خلافت کن کو ملی ہے؟ علی رضی اللہ. حضرت علی رضی کو بینیفیشری تو یہ ہوئے. اور پھر حضرت علی رضی کا بینیفیشری کون ہوا؟ حضرت حسن ہوئے. خلافت ان کو ملی ہے. یعنی ان کا اصول جو ہے وہ تو اہل یہ بیت کے بھی خلاف جا رہا ہے. یہ تو بالکل خلاف ہے. دیکھیں کسی نے خلیفہ تو بننا ہے نا، تو جو خلیفہ بنے گا وہ بینیفیشری ہو جائے گا. کوئی تو خلیفہ بنے گا نا. اچھا اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، ان کو مخاطب ہو کے یہ ڈانٹا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ ان غلاموں کو یہاں نہ لے کر آؤ. تو وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، لہذا اس نے شہید کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو اس اعتبار سے یہ کہتے ہیں جی بینیفیشری پھر یہی ہوئے. لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. یہ دیکھیں اس کے دل میں صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم ہستی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر کلی یقین کرتے ہیں. اٹھاؤ صحیح بخاری مسلم وغیرہ، اس کے اندر ہے جنگ کا موقع تھا اور میرے نبی علیہ السلام فجر کے وقت اندھیرے میں قضائے حاجت کے لیے گئے تو اپنا باڈی گارڈ اور اپنا ساتھی اور اپنا خادم کس کو بنا کر لے کر گئے؟ مغیرہ بن شعبہ. تو دیکھیں جنگ کے موقع پر اگر انسان کسی کو اپنا پرسنل گارڈ رکھے تو گویا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ٹرسٹ اور یقین ہوتا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام جنگ کے موقع پہ اندھیرے کے اندر تنہائی میں دور دراز جب جا کے قضائے حاجت کرنی تھی تو وہاں اپنے ساتھ کس کو لے کر گئے؟ مغیرہ بن شعبہ. یعنی حضور کو بہت زیادہ یقین اور اعتماد کس پر تھا؟ مغیرہ بن شعبہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع کرنے والے اور آپ کا دفاع کرتے ہوئے اگر کسی کافر نے آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مار کے پیچھے ہٹانے والے حضور کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ. حضور کے پاؤں سے موزے اتارنے کے لیے جھکنے والے کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ. تو اتنی عظیم ہستی صحابی ہے تو یہ بدبخت ان کا نام لیتا ہے اور نام بھی جھوٹ لیتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ کو نہیں کہا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم اور تمہارے باپ ہی پسند کرتے تھے کہ یہ پرشین غلام یہاں لے کر آ جائیں. اچھا ان کا یہ نام اس نے کاٹ دیا، ان کی جگہ پہ مغیرہ بن شعبہ کہہ دیا مرزا صاحب نے، یعنی ابن عباس کو مخاطب ہوئے تھے عمر رضی اللہ. ہاں یہ سنو تو صحیح. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ غصے میں بات کی تھی کہ تم اور تمہارے والد ہی پسند کرتے تھے کہ پرشین غلام آ جائے مدینے میں تو تمہیں منع کرتا تھا. تو یہ بات مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں ہے، یہ بات تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے ہے. اور اگر مرزا صاحب اسی ڈانٹنے سے بینیفیشری بنا رہے ہیں تو پھر مرزا صاحب کے قانون کے مطابق بینیفیشری کون ہوا؟ علی رضی اللہ. بنو ہاشم ہوئے نا، پھر بنو عباس ہوئے. جی. اچھا مفتی صاحب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے گورنروں کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کیا بات اسی طرح ہی ہے؟ دیکھیں جی یہ بھی مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے اور اس کی تفصیل بھی میں نے اپنے ایک لیکچر میں پہلے بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی اور وہ ولید بن عقبہ کے اوپر تفصیل. پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب حدیث آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جامع ترمذی میں، مسند احمد میں بھی، کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ اللہ آپ کو قمیص پہنائے گا، منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، تو نے اس کو اتارنا نہیں ہے. منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، تو نے اس کو اتارنا نہیں. تو عثمان کی شہادت اور عثمان کو خلافت سے اتارنے کا مطالبہ اور ان کے بارے میں یہ الزامات کون لگائیں گے؟ منافق. اوپر سے بڑی داڑیاں، بڑے مولوی، بڑے نیک، بڑے پارسا، مدینے پہ قبضہ، مسجد نبوی کی امامت اور وہاں کے جمعے سارا کچھ، اور بڑے حضرت استر نقی صاحب بنیں گے، اوپر سے بڑے نیک ہوں گے، اندر سے وہ کیا ہوں گے؟ منافق ہوں گے. حدیث اس کو منافق کہہ رہی. دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فتنوں کے دور میں وہ شخص حق پر ہوگا
اور ہدایت پر ہوگا، وہ شخص حق پر ہوگا اور ہدایت پر ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گورنروں کی وجہ سے جو ہوا صحیح ہوا، گویا کہ اس کے فیصلے جو گورنروں کے ہوئے وہ غلط ہوئے۔ جی اب حضور کہہ رہے ہیں وہ حق پر ہے۔ برے گورنر لگانے والا حق پر ہوتا ہے؟ نہیں، زانی، شرابی، فلانے گورنر اور اقربا پروری کرنے والا حق پر ہوتا ہے؟ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پر ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اقربا پروری کا الزام، گورنروں کے برے ہونے کا الزام، ان کے دوسرے الزامات وہ غلطی پر مبنی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے گارنٹی دے دی کہ یہ شخص کس پر ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنروں کی وجہ سے، جمع آ گیا لفظ، 1 2 3 4 لفظ کیا بولے ہیں؟ گورنروں کی وجہ سے، گویا کہ کم از کم کتنے ہوں گے؟ 3۔ ہم کہتے ہیں ان میں سے کن تینوں پر الزامات ہیں؟ 3 بندے ہی بتا دو جو گورنر غلط تھے۔ صرف بتانے میں آئیں گے تو ایک بتائیں گے ولید بن عقبہ اور دوسرا مروان۔ اس میں سے بھی ایک گورنر تھا اور ایک مروان گورنر نہیں تھا، تو گورنر کتنے مان گئے؟ 1۔ ولید بن عقبہ کے بارے میں الزام لگا، روایت کے ہم مسلم کی بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اگر تفصیل دیکھی جائے تو وہ ان کے اوپر الزام تھا۔ بہرحال ولید بن عقبہ پر الزام لگا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا دی؟ اور کس کے ہاتھوں دلوائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے، اور اس کو معزول کر دیا۔ تو کیا عثمان نے یہ غلطی کی ہے؟ 12 سالہ دور خلافت میں صرف ایک گورنر پر الزام آیا، اور اس کی بھی حقیقت کیا تھی وہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ الزام تھا، سچائی نہ تھی، اور اس کو بھی پھر بھی جھوٹے گواہوں کی گواہی کے طور پر ان کو لیا گیا اور ان کو سزا دے کر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو عہدے سے ہٹانا کیا یہ غلطی ہے؟ تو جب عہدے سے ہٹا دیا تو اس میں عثمان کی غلطی اور گورنروں کی وجہ سے۔ غلطی تو تب ہوتی کہ لوگ کہتے ہٹاؤ اور حضرت عثمان کہتے میں نہیں ہٹانا، پھر کیا ہوتی؟ غلطی۔ اور انہوں نے جمع بولا ہے، ان کو روز قیامت جواب دینا پڑے گا، ان کو روز قیامت ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، اور ان کو اللہ کے سامنے شرمسار ہونا پڑے گا کہ یہ ان جمع کا لفظ بول رہے ہیں، کن کن گورنروں پر الزام لگا رہے ہیں، اور پھر کس کی وجہ سے؟ ایک گورنر، اور ان کو بھی معزول کر دیا اور اس کی جگہ پہ دوسرا گورنر لگا دیا۔ کیا یہ ان کی شہادت کا سبب ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اور ایسے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، یہ روایت جو آپ نے سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہیں وہ آپ سے یعنی خلافت چھیننا چاہیں گے۔ ہاں جی، بالکل صحیح روایت ہے۔ تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ مخالفین صحابہ اور تابعین تھے، اسی لیکچر میں انہوں نے کہا ہوا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، صحابہ اور تابعین بالکل مخالف نہیں تھے۔ صحابہ سب اور جو پکے تابعین تھے وہ سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اچھا، اس کی دلیل انہوں نے پھر یہ دی، کہتے ہیں جی وہ ان کے مخالفین جو تھے وہ تو صحابہ اور تابعین تھے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بخاری میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ انہی لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھو آپ، یعنی جو باغی ٹولہ اکٹھا ہوا تھا۔ ہاں، اب باغی ٹولہ ہے، صحابہ نہیں ہے، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ صحابہ کو کہا ہے، صحابہ کے پیچھے پڑھنے کی بات نہیں آئی۔ وہ باغی بلوائی ٹولہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ نماز والا فریضہ، جو نیکی والا فریضہ سر انجام دیتے رہے، تم ان کے ساتھ مل کر پڑھو۔ یعنی تھے تو وہ مسلمان ہی، ظاہری طور پر منافق کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی نشاندہی اللہ ہی کر سکتے تھے، آپ تو نہیں کر سکتے تھے نا، تو اس لیے ظاہری طور پر چونکہ مسلمان ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ یہ صحابی ہیں، وہ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ وہ صحابی تھے جو نمازیں پڑھاتے تھے اور صحابہ نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور صحابہ پتھر مار رہے تھے اور صحابہ شہید کر رہے تھے، یہ تو بکواس ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نہیں تھا، نہ قتل میں شریک ہے، نہ قتل پہ راضی تھا، کسی سے اس طرح سے ثابت نہ نہیں۔ ان دونوں کی شہادت سے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نہ ہی بینیفیشری بنو امیہ تھے، یہ نہ بھی- بنو امیہ تھے۔ ہاں جی، اگر یہ اصول بنایا جائے پھر یہ تو اہل بیت کے بھی خلاف۔ کیوں حضرت عمر تو اپنے دکھڑا جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کر رہے ہیں کہ تم اور تمہارے باپ، تو پھر تو بنو ہاشم، بنو عبد المطلب وغیرہ کی طرف چل جائے گی۔ یعنی یہ حضرت عثمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ کے اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی اس طرح کا، تو یہ تو کافی دیر سے شروع ہو چکا ہے، اور یہی تو رافضیت ہے کہ پہلے یزید سے شروع کرو، پھر اس کے بعد ان کے والد پر آؤ، پھر اس کے بعد باقی صحابہ پر آؤ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان پر آؤ، اور ان کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، اور اس کے بعد حضور کے اوپر آ جاؤ۔ تو یہ جا رہا ہے، حضرت ابوبکر تک آ گیا ہے، یہ صرف حضرت عثمان تک نہیں رہا، یہ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تک بھی آگے ہے، اور اس نے کہا کہ اصل صحیح جو خلافت قائم ہوئی ہے وہ ہوتی ہے علی کی خلافت جی جی، یہ بھی پہلے اس نے دیا اور ثقیفہ بنو ساعدہ کے اوپر یہ الزامات اور اعتراضات شروع کر دیے نا اس نے، تو یہ بکواس کرے گا، آگے بھی کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ اعتراضات کر کے اور یہ شبہات پیدا کر کے کہ اپنے گورنروں کی وجہ سے ہی وہ شہید ہوئے تھے، پھر آگے جا کے ان کی تعریف بھی کر دیتا ہے مرزا۔ وہ اس میں تعریف اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ ہیں۔ یہ اکثر اپنے لیکچر میں یہ بات کرتے رہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنی بات کے اندر تضاد کا شکار ہو گیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عثمان بنو امیہ میں ایسے ہیں، یعنی ان میں سے بہت اچھا ان کو کردار دینا چاہتے، تو جب وہ انہوں نے گورنر ہی برے لگائے ہوئے تھے اور اقربا پروری کر رہے تھے، تو پھر وہ اچھے کیسے ہو گئے؟ یا تیری بعد والی بات سچی ہے یا پہلے والی جھوٹی ہے، یا پہلے والی جھوٹی ہے بعد والی سچی ہے۔ دوسری بات، یہ جہالت کی انتہا ہے، لیکچر تفسیر کے دے رہا ہے، تو آل فرعون میں سے وہ آدمی ہے، آل فرعون میں سے موسیٰ علیہ السلام آل فرعون میں سے، موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے، آل فرعون تو قبطی ہیں، آل فرعون تو قبطی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، آل بنی اسرائیل میں سے ہیں، آل فرعون میں سے موسیٰ۔ یہ قرآن کا لیکچر دے رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یہ بھی نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کس کہ حال کیا ہے، اور سب سے زیادہ ذکر بھی حالانکہ نبیوں میں سے جس کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کو آل فرعون میں سے موسیٰ، اس کو یہ بھی بات معلوم نہیں ہے اور تفسیر پڑھا رہا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آج ہم پروگرام اسی بات پہ کلوز اپ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ کے سامنے ہم مرزا کے مزید جو شبہات اور اعتراضات ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام پر، ان کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔